اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء گواہ، للہ اللہ کے لیے، ولو اگرچہ ہو، علی انفسکم تمہارے خلاف، او الوالدین یا تمہارے والدین کے، والاقربین یا قریب رشتہ داروں کے، ان یکن اغنیا اگر ہو مالدار، او فقیرن یا فقیر، فاللہ اولی بہما تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر ان کے ساتھ دینے والا ہے۔ ولا تتبعوا اور نہ تم اتباع کرو، ہوا خواہشات کی، ان یہ کہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کرو، وَإِن تَلَوْا اور اگر تم بات میں ہیر پھیر کر دو، او تُعْرِضُوا یا تم منہ پھیر لو، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ کان بما تعملون جو تم کرتے ہو خبیرہ خبردار ہے۔ محاورہ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن کر، کہ خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے یا والدین کے یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، اگر جس کے خلاف گواہی دی جا رہی کوئی مالدار ہو یا محتاج، پس ہر حال میں اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کرو، اور اگر تم بات میں ہیر پھیر کر دیا کرو تو گواہی دینے سے منہ پھیر لو، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 136۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر، نزل جو کہ اتاری، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر، انزل جو اتاری، من قبل اس سے پہلے، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے، باللہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ تحقیق دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو یہاں جو ہے پہلی آیت نمبر 135، اس میں کہا گیا ہے کہ ایمان والوں کو اس چیز کی ہدایت کی گئی ہے کہ تم انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، چاہے وہ بات جو ہے وہ آپ کے اپنے خلاف ہو، یا آپ کے والدین کے خلاف ہو، یا آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ان دونوں پر جو ہے کا خیر خواہ ہے، چاہے کوئی امیر ہے غریب ہے، ان سب کا خیر خواہ ہے۔ اور تم اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ خواہش کی پیروی کرتے ہوئے ناانصافی سے کام لو، انصاف کرو، بے شک تم جو ہے بات کو ہیر پھیر کر کے اس سے منہ پھیر لو، کہ اس سے منہ نہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت باخبر ہے جو تم کرتے ہو، کہ تم منہ پھیر کر جو ہے وہ بات کو ہیر پھیر کر کے اس کو بدل نہ ڈالو، تو اس میں آپ یہ نہ دیکھو کہ یہ بات جو ہے آپ کے خلاف جا رہی ہے، یا آپ کے والدین کے خلاف جا رہی ہے، یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خواہ کوئی امیر ہو غریب ہو، سب پر جو ہے وہ زیادہ رحم کرنے والے ہے، سب پہ مہربان ہے۔ تو تم انصاف کے ساتھ جو ہے گواہی دینے والے بن جاؤ، بات کو بدلو نہیں، ہیر پھیر نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو تم کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے، اس کو اس چیز کی خبر ہے
کہ تم انصاف کی بات کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا باللہ، اے ایمان والو، آمینو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور کتاب پر جو کہ نازل کی گئی ہے، اللہ رسول ہی، اس کے رسول پر، یعنی جو رسول پر کتاب نازل کی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر بھی نازل کتاب ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تو پس وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو کوئی شخص جو ہے اگر اس کا ایمان درست نہیں، ایمان نہیں لاتا، اور وہ جو ہے نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، نہ اس کی کتابوں پہ، نہ اس کے رسولوں پہ، نہ یوم آخرت پہ، تو وہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہر شخص نے جو اللہ جو ہے اس کا وجود برحق ہے، اس کی کتابیں برحق ہیں، اس کے رسول برحق ہیں، فرشتے برحق ہے، یوم آخرت جو ہے وہ برحق ہے، اور یہ ہر صورت میں یہ دن جو ہے وہ آ کے رہنا ہے، اللہ کے انصاف کا دن ہے۔ اگر ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے، نہ اس کتاب پہ جو اب نازل ہوئی، جو پچھلی نازل ہوئی ہیں ان پہ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ضرور ہونا ہے۔ تو ایسا انسان جو ہے وہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے کہ وہ کسی چیز پہ ایمان نہیں رکھتا، لیکن حساب تو اسے ہر صورت میں دینا ہے، چاہے وہ ایمان رکھے یا نہ رکھے، تو وہ ایسی گمراہی میں پڑا ہوا ہے جو جہاں سے وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 137 ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہوئے، ثم ازدادوا، اور پھر وہ بڑھ گئے کفرن، کفر میں، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر، کہ اس کو بخش دے، لہم، ان کو، ولا لیہدیہم، اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا، سبیلا، راستہ۔ تو یہاں منافقین کی مثال قائم بتائی گئی ہے کہ ایسے لوگ، ایسے منافق جو تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ کبھی وہ ایمان کی طرف پلٹتے ہیں اور کبھی کفر کی طرف پلٹتے ہیں، کبھی فائدہ دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ فائدہ ہے تو وہ ایمان والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور جب یہاں سے کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کفر کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بار بار ایسا کرتے ہیں کہ پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا، کہ ایسے منافقین جو بار بار جو ہے پلٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پیچھے پلٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پیچھے پلٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں دکھائے گا، اور یہ جو ہیں گمراہ لوگ ہیں۔ کو اگلی آیت ہے 138، بشر المنافقین بان لہم عذاب الیما۔ تو یہ رویہ جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ کبھی شامل ہونے کا فائدے کے لیے اور کبھی کفر کی طرف پلٹنے کا کہ ادھر فائدہ ہے، تو کہا گیا ان منافقین کو بتا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دردناک عذاب جو ہے اس میں جو ہے منافقین کے لیے جہنم کا جو سب سے برا ٹھکانہ ہے، وہ سب سے برا گڑھا ہے، سب سے نچلا ٹھکانہ، یعنی عذاب کے اعتبار سے جو سب سے بڑا ہوا عذاب ہے، وہ ان کا ٹھکانہ ہے، اور وہاں سے وہ کبھی بھی نکلنے والے نہیں ہیں اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 139 ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ جو کہ پکڑتے ہیں کافروں کو دوست، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر، یبتغون عندہم العزت، اور وہ چاہتے ہیں ان کے پاس عزت، فإن العزت للہ جميعا، تو بے شک ساری عزت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں کافروں کو دوست مناتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے کافروں کو مال و متاع زیادہ سے زیادہ دے رکھا ہے، وہ صرف اس لیے کہ ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے،
تو اللہ نے دنیاوی ترقی ان کو دی ہوئی ہے، تو کہا گیا ہے کہ ان کافروں کو، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کہ بے شک یہ لوگ سمجھتے ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں کہ شاید ان کے ذریعے سے ان کو عزت مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کافروں کے پاس عزت نہیں ہے، ساری کی ساری عزت جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں ہم کسی بھی مالدار کے ساتھ دوستی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس مالدار کے ساتھ دوستی کرنے کی وجہ سے شاید ہمیں بھی عزت مل جائے، تو یہ گمان جو ہے بالکل غلط ہے۔ یہ عزت والے لوگ نہیں ہیں، اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے وقتی طور پر، اور آخر کار ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور اصل عزت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، جو کہ زمین و آسمان کا مالک ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ عزت ساری اس کے لیے ہے، کسی اور کے لیے عزت نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 140 ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق اس نے اتارا تم پر کتاب، ان یہ کہ اس سمیتم جب تم نے سنا، آیات اللہ کی آیات کو، یکفروا بہا، اور انکار کرتا ہے اس کا، یستہزأ، اور وہ مذاق اڑاتا ہے، بہا اس کا، فلا تقعدوا، تم نہ بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک، یخوضوا کہ وہ مشغول ہو جائیں، پھر حدیث غیرہ کسی اور بات میں، انکم بے شک، اذن مثلہم جبکہ ان کی مانند، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، جمع کرنے والا ہے، منافقین منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا سب کے سب کو جہنم میں۔ محاورہ ترجمہ ہے کہ اور یقیناً اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی ان ہی جیسے ہو جاؤ گے، اور بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی ایسی مجلس میں تم لوگ بیٹھو کہ وہاں کافر اور منافق لوگ موجود ہوں اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں، تو آپ لوگ ان کے پاس نہ بیٹھو، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے سامنے اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے رہیں اور اس کی تکذیب کرتے رہیں۔ تو ان مجلسوں میں مسلمانوں کو بیٹھنے سے روکا گیا ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، کہ اگر کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو آپ بیٹھ سکتے ہو، لیکن جب تک وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ کسی صورت میں نہ بیٹھو، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو منافق ہیں اور کافر ہیں ان سب کو اکٹھا کرنے والا ہے جہنم میں۔ الذین یتربصون، وہ لوگ جو کہ انتظار کرتے ہیں، بکم تمہارا، فإن کان لکم فتح، کہ اگر ہو تمہیں حاصل فتح، من اللہ کی طرف سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، الم نکن معکم، کیا ہم آپ کے ساتھ نہ تھے، وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر کوئی حصہ ملتا ہے کافروں کو، قالوا تو وہ کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے نہیں گھیر رکھا تھا انہیں، ونمنعکم، اور تمہیں منع کیا تھا، من المؤمنین مومنوں سے، فاللہ یحکم، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، ولن یجعل اللہ، اور وہ ہرگز کرے، ولن یجعل اللہ، اور ہرگز وہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر، سبیلا کوئی راستہ۔
تو बामुहावरा तर्जमा है कि वो मुनाफिकीन जो तुम्हारे इंजाम के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं, बस अगर तुम्हारे हक़ में अल्लाह की तरफ से फ़तह हासिल हो तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, और अगर काफरों के लिए फ़तह में से कोई हिस्सा हो तो कहते हैं क्या हमने तुम्हें घेर ना लिया था, और क्या इसके बावजूद हमने तुम्हें मोमनों से बचाया नहीं था। तो ए मुनाफ़िको, अल्लाह तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन फ़ैसला फरमाएगा। अल्लाह काफरों को मोमनों पर गलबा की कोई राह हरगिज़ नहीं देगा। तो यहाँ जो है मुनाफ़िकीन जो हैं उनका किरदार जो है वो बयान किया जा रहा है कि अगर वो मुसलमानों को देखते हैं कि उन्हें फ़तह हासिल हो रही है तो वो माले गनीमत जो है उसमें हिस्सा लेने के लिए फिर मुसलमानों का साथ देते हैं, और वो कहते हैं कि हम तो आपके साथ थे, क्या हमने आपका साथ नहीं दिया। तो माले गनीमत समेटने के लिए वो हाजिर हो जाते हैं। लेकिन अगर वो काफरों को का गलबा जो है वो देखते हैं तो फिर उनको जाकर ये कहते हैं कि हम पोशीदा तौर पर तो तुम्हारी मदद और नुसरत कर रहे थे और हम मुसलसल मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो ये दो रुखापन इख्तियार करते हैं ताकि दोनों तरफ से फ़ायदा समेटें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो काफरों को और मुनाफिकों को क़यामत के दिन जो है वो इकट्ठा करेगा। तो कभी भी अल्लाह ताला इनको तुम्हारे ऊपर हरगिज़ जो है गलबा नहीं अता फरमाएगा। फिर उसके बाद आयत नंबर 142, इन्नल मुनाफिकीना, बेशक मुनाफिक, युखादिऊन अल्लाह, धोखा देते हैं अल्लाह को, वह खादिऊहुम, और वो धोखा देता है इनको, वइस कामू, और जब वो खड़े हो जाते हैं, इलस्सलात, नमाज के लिए, कामू कुसाला, तो वो खड़े होते हैं सुस्ती के साथ, ला युराऊना नासा, वो दिखावा, ला युराऊना नासा, और वो दिखावा करते हैं लोगों को, वला यज़कुरून अल्लाह, और वो नहीं याद करते अल्लाह को, इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़ा। तो ये लोग मुनाफिकों के बारे में कहा गया कि अगर ये नमाज में खड़े होते हैं तो ये बड़ी जो है वो बददिली के साथ, सुस्ती के साथ खड़े होते हैं और सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए खड़े होते हैं कि हम भी जो है वो मुसलमानों के साथ हैं, हालांकि ये अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, आगे शेयर भी किया करें और कमेंट्स भी लाजमी दिया करें, लाइक भी किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं।